آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہر دل کے بے حد قریب ہے، اور وہ ہے محبت اور نصیب کا تعلق۔ جانتے ہیں کہ کیا زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے ایک ایسا ہم سفر ملے جو اس سے محبت کرے، اس کے دکھوں کو سمجھے اور اس کے ہر حال میں، ہر تکلیف میں اس کے ساتھ رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی محبت ہمیں اللہ کے بھی قریب کر دیتی ہے؟ جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ دل تو ٹوٹ جاتا ہے، ہم بے بس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں کہ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہاری ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ کریم تو ان سب سے محبت کرتا ہے جن سے ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے تم بس مجھے پکارو، اللہ کہتا ہے بس مجھے پکارو، مجھ پر امید رکھو اور میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تم تمنا کر رہے ہو، جس کی دعائیں تم کرتے ہو۔ یقین کریں جس دن آپ اپنے رب سے مانگنا شروع کریں گے اس دن آپ کی تکلیفوں کا وہ آخری دن ہوگا، آپ کی پسندیدہ انسان کے لیے مانگی گئی دعاؤں کا وہ آخری دن ہوگا۔ بس آپ نے اپنے رب تعالیٰ پر یقین کرنا ہے اور اس سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تمہارے دل کو تم سے بھی زیادہ اچھے اور بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور وہ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو ہی نہیں پتہ ہوگا اس کے بندے کے دل کا حال۔ وہ رب دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، وہ تمہیں تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ پالو، اللہ نے بہت رحمت کرنی ہے تم پر، بہت خوبصورت فیصلے کرنے ہیں تمہارے مقدر کے لیے۔ تم بس یقین اور صبر سے دعا کرتے رہو، نیند قربان کر کے، جب روتی ہوئی آنکھوں سے جب تم اللہ کو مناتے ہو نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں، دل کو سکون دے دیا جاتا ہے، جھولیاں بھرتی جاتی ہیں، خوشیاں لوٹا دی جاتی ہیں، رب کا ساتھ مل جایا کرتا ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر تو جس کو چاہے آسان کر دے اور جب چاہے غم کو بھی آسان کر دے۔ تو جب تمہارا رب تمہارے غموں کو آسان کرنے والا ہے تو تم کیوں غم کرتے ہو، کیوں مایوس ہوتے ہو اپنے رب سے؟ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دے گا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو تمہارے لیے نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، یہ راہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس راہ میں تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے۔ اور صبر اختیار کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی بڑی نعمتوں کے لیے ہمیں انتظار کرواتا ہے۔ یہ انتظار دراصل مایوسی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور حکمت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے وقت پر بھروسہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ بہترین ہے۔ کبھی اللہ ہمیں دیر سے عطا کرتا ہے تاکہ ہمارے دل شکر اور قدر کے قابل بن جائیں، اور جب وہ نعمت ملتی ہے تو وہ ہماری زندگی کو ایسے سنوار دیتی ہے جیسے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے دل کو مطمئن رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ کے فیصلے سب سے بہترین اور وقت سب سے زیادہ درست ہوتے ہیں۔
تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہ میں ہو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے سورۃ الطور کے اندر۔ آپ جس بھی وجہ سے آج پریشان ہیں یا بے چین ہیں، اس کو اپنے رب کی طرف سے ایک میسیج سمجھیں اور تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اللہ آپ کی تکلیف جانتا ہے، اللہ آپ کو اس مشکل سے جلدی ہی نکالنے والا ہے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اس سے بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب خود ہی کھینچے چلے جاتے ہو۔ اور فکر نہ کرو، ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تمہاری دعا کا زبان تک پہنچنا اس رب کی مرضی تھی، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ قبول نہیں ہوگی؟ جتنا پکا یقین رکھو گے اتنے پکے اور حیران کن معجزے دیکھو گے۔ اللہ کی صفات میں دعا رد کرنا نہیں ہے، اس کی صفات میں تو بس عطا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ تو اس کی صفات سے بے فکر ہو جاؤ۔ اب تمہارے لیے کن لکھا جا چکا ہے اور تمہیں بہت جلد ان سب چیزوں سے نوازے جانا ہے جس کی تم دعائیں کرتے ہو۔ اپنی من پسند چیز اللہ سے مانگتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے حق میں بہتر بنا کے آپ کو عطا کرے، کیونکہ بعض دفعہ ہماری تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول ہونے پہ ہمیں وہ سکون نہیں دیتی جس کی ہم نے امید لگائی ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ پھر بہت نوازتا ہے، وہ ہر حال میں شکر کرتے ہیں، اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں۔